الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج 16ویں فضیلت بیان کرنے لگا ہوں، 17ویں بیان کروں گا۔ 16ویں میں کچھ تشبہ پیچیدگیاں ہیں۔ فإن اللہ عز وجل زوجنی فاطمۃ وقد کان خطبها۔ ہم وہ فضائل بیان کر رہے تھے 70 فضائل کی، جن میں کوئی امیر المومنین کا شریک نہیں ہے، وہ شریک نہیں ہے، صرف علی کو ان فضائل سے نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے میرا ازدواج کیا، فاطمہ سے میرا نکاح کیا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ مجھ سے پہلے اور جو ہے نا وہ صحابیوں نے بھی خواستگاری کی تھی، رشتہ مانگا تھا، لیکن ان کو رسول خدا نے رشتہ نہیں دیا، بلکہ زمین سے پہلے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین اور خاتون جنت کا نکاح پڑھوایا۔ اچھا جی، اس کے بعد فوق 7 سماوات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنیئا لک یا علی، اے علی تجھے مبارک ہو، فإن اللہ عز وجل زوجک فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تجھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت سے تیرا ازدواج کیا ہے، رشتہ ازدواج سے منسلک فرمایا ہے، جو کہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، وہی بضعۃ منی، اور وہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ اولست منک، اچھا جب فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے نہیں ہوں، تو فرمایا یا علی انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں، کیمینی من شمالی، گویا تو میرا دست راست ہے، تو میرا دست راست ہے۔ یہ عجیب جملہ ہے، بڑا وضاحت طلب ہے۔ لا استغنی عنک فی الدنیا والآخرہ، میں نہ دنیا میں تجھ سے بے نیاز ہو سکتا ہوں، نہ قیامت کے دن تجھ سے بے نیاز ہو سکتا ہوں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی اس کو کوئی نہ تو کل کو جو ہے نا وہ اس کا توہین رسالت کے زمرے میں لے آئے، لیے بھئی وہ محتاج تھے رسول خدا، ایک اکیلا کوئی بھی جو ہے نا وہ اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کر سکتا۔ وہ قرآن کی آیت عجیب ہے، وہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، یہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کو معجزات بھی دی، کتابیں دی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ تاکہ لوگ یہ کام کریں، لوگ دنیا میں عدل اور انصاف اور مبنی نظام قائم کریں۔ کوئی بھی نبی یا وصی نبی وہ الہی اہداف کے حصول میں لوگوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لوگوں کی مدد سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لوگوں کی مدد سے سارا ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول خدا یعنی کہتے رہے، وہ عمرو بن عبد داؤد جو ہے نا بار بار جب للکارنے لگا تو پتہ نہیں کتنے جلال میں آئے ہوئے تھے رسول خدا، کیا فرمایا؟ من لہذا الکلب، کون جواب دے گا، مقابلے میں جائے گا، اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ اچھا جی، یہ مدد ہی طلب کر رہے تھے نا جی، ماشاءاللہ۔ ہاں اچھا جی، یہ کوئی یعنی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کا حکم بھی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیک کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، کسی نیک کام کے سلسلے میں کسی سے مدد طلب کرو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ کوئی شرک ہے، نہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
توہین ہے۔ اچھا جی، قیامت کے دن بھی لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، جنت اور دوزخ کے مقسم ہوں گے، وہ سارے کام جو ہیں اس میں رسول خدا کا ہاتھ بٹائیں گے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ لا استغنی عنک فی الدنیا والآخرہ۔ اما الثامنۃ عشر، 18ویں فضیلت یہ ہے کہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی میں نے پہلے اشارہ کر دیا، قال یا علی انت صائب لواء الحمد فی الآخرہ، روز قیامت لواء الحمد تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ میں لاہور میں ایک پنجابی قصیدہ سنتا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا مصرع یہ بھی تھا، لواء الحمد مولا چیسی، ٹھیک ہے نا، سرائکی ہے، لواء الحمد علی بطن علی دہاد نب کے دکھائیں فلان فلان۔ اچھا جی، تو لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وَأَنْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْرَبُ الْخَلَائِقِ مِنِّي مَجْلِسًا، روز قیامت سب سے زیادہ تیرا مقام میرے مقام کے نزدیک ہوگا، تیرے مقام سے زیادہ کسی کا مقام جو ہے میرے نزدیک کے نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یبسط لی ویبسط لکا، اچھا جی، وہ فرش جو ہے نا وہ تیرے لیے الگ بچھایا جائے گا، میرے لیے الگ بچھایا جائے گا۔ فَأَكُونُ فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ وَتَكُونُ فِي زُمْرَةِ الْوَصِيِّينَ، ظاہر ہے زمرہ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، اس زمرے میں آتا ہے، زمرہ، گروہ، جماعت، میں انبیاء کے زمرے میں ہوں گا اور تو وصیوں کے زمرے ہوگا۔ یوضع علی راسک تاج النور، تیرے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا، نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ یحف بک 70,000 ملک حتی یفرغ اللہ عز وجل من حساب الخلائق، یعنی اللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ نہیں ہوگا، 70,000 فرشتے انہوں نے تجھے گھیرا ہوا ہوگا، 70,000 فرشتے تجھے پروٹوکول دے رہے ہوں گے۔ اچھا جی، وَأَمَّا التَّاسِعَ عَشَرَ، 19ویں فضیلت، قَالَ سَتُقَاتِلُ النَّاکِثِینَ وَالْقَاسِطِینَ وَالْمَارِقِینَ، یہ صرف خبر نہیں دی جا رہی ہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا انداز عربی زبان میں بھی رسول امام کا بھی انداز ہے، کبھی کبھی کسی کام کو اگر آرڈر دینا ہو نا تو کبھی کہتے یہ کام کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کبھی ایسا کیا جاتا ہے، کبھی خبر دی جا رہی ہے اور بظاہر خبر دی جا رہی ہے لیکن اس میں حکم ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں بھئی تم یہ کام کرو گے، یہ کام، کبھی یعنی کسی کو آپ آرڈر دیتے ہیں ان الفاظ میں بھئی یہ کام کرو، ٹھیک ہے، کبھی کیا کرتے ہیں تم یہ کام کرو گے، یہ خبر دینے کے انداز میں کبھی حکم دیا جاتا ہے، کبھی وہی آرڈر والے الفاظ یہ کام کرو، کبھی کہا جاتا ہے یہ کام کرو، کبھی کہا جاتا ہے یہ کام کرو گے۔ یہ جو ہے نا یہ گویا رسول خدا کی طرف سے آرڈر بھی ہے خبر کی صورت میں کہ تم جو ہے نا وہ ناقصین سے لڑو گے، قاسطین سے لڑو گے اور مارقین سے لڑو گے، یعنی ان سے بھی لڑو، ان سے بھی لڑو اور ان سے بھی لڑو۔ اچھا جی، فمن قاتلک منہم، اچھا یہ قاسطین، مارقین اور ناقصین میں سے جس سے لڑو گے نا، یہ بڑا توجہ طلب ہے، یہ جو ہے نا میرے خیال میں اس فضیلت کا ثواب جو ہے نا شاید سنبھالا بھی نہ جائے ہم سے۔ یہ فرمایا کہ فمن قاتلک منہم، ان میں سے یعنی جو بھی تجھ سے لڑے گا تیرے مقابلے میں آئے گا، ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے صفین میں کتنے تھے مقابلے میں، جمل میں کتنے تھے اور نہروان میں کتنے تھے،
ایک اندازہ لگائیں نا، ایک فگر بتائیں، تینوں جنگوں میں کتنے ہوں گے؟ لاکھ سے اوپر ہوں، لاکھ سے اوپر، 1,00,000 لگاتے ہیں یار، 1,00,000 جتنے تجھ سے لڑیں گے نا، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ شَفَاعَةٌ فِي 100,000 شہید، 100,000، 100,000، 1 ملین ہو گئے، 1 ملین ہو گئے نا۔ فرماتے ہیں کہ جتنے تیرے مقابلے میں آئیں گے نا، تیرے مقابلے میں آنے والے فی آدمی کے مقابلے میں تجھے 1 ملین لوگوں کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اختیارات دی جائیں گے۔ 100,000، 100,000، 100,000، 100,000 کا مطلب 1,00,000۔ 1,00,000 ہے نا، 1,00,000 ہے، 1,00,000 تیرے مقابلے میں آئے ہیں، تو ہر مقابلے میں آنے والے کے بدلے تجھے 1,00,000 گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دیے جائیں گے۔ صحیح نتیجہ نکالا ہے نا؟ یہ حساب کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، من شیعتک، فقلت یا رسول اللہ، یہ ناقصین کون ہے؟ ان کا ذرا تعارف تو کرا دیں۔ فرمایا ناقصین وہ ہیں کہ جنہوں نے حجاز میں تیری بیعت کی ہوگی اور عراق میں جا کے بیعت کو توڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا نام بھی لیا ہے ادھر۔ اچھا فَإِذَا فَعَلَا، یہ خصوصاً سپیشل 2 آدمیوں کا نام لیا، یہ کام کریں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں کیا کہتے ہیں، انہوں نے چھڑنی نہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ فَحَارِبْهُمَا، ان سے لڑنا ہے۔ فَإِنَّ فِي قِتَالِهِمَا طَهَارَةً لِأَهْلِ الْأَرْضِ، ان سے لڑنے میں اہل زمین کی پاکی ہے۔ ان سے لڑو گے، مارو گے تو پاک ہو جائے گی۔ قلتو، اچھا جی قاسطین کون ہے؟ ان کا بھی نام لیا اور کہا کہ مارقین کون ہے؟ کہا اصحاب الصدیہ، وہی لوگ ہیں۔ ان میں ایک شخص کی نشانی بتائی ہے، وہ نشانی بیان کرنا یہاں مناسب نہیں لگتا۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہوں گے کہ وہ دین سے، مرقہ کا مطلب ہوتا ہے تیر کا کمان سے نکل جانا، یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے خارجی جس طرح کمان سے تیر نکلتا ہے۔ کما یمرق السہم من الرمیا فاقتلہم، ہاں ان کو بھی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے نا۔ فإن فی قتلہم فرجا لأہل الارض وعذابا معجلا علیہم، کیونکہ ان کے لڑنے کے نتیجے میں یہ اہل زمین کے لیے آسائش ہے، خوشی کا مقام ہے، اور خود ان کے لیے جلد نازل ہونے والا عذاب ہے۔ گویا تیری شمشیریں اسی دنیا میں جو ہے نا وہ وقت سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے عذاب ہے، عذاب معجل لکھتے ہیں نا نکاح نامہ میں، مہر معجل ہے یا معجل ہے، نہیں وہ بعد میں نہیں، ابھی فوراً جو ہے نا وہ نقد عذاب ہے ان کے اوپر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔